نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما أهبط الله آدم إلى الأرض الهند أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم ناظرین، جمعیت کا جلسہ ہوا اور وہاں پر مختلف لوگوں کی تقریریں ہوئی، لیکن جو سب سے زیادہ توجہ کے قابل تھی وہ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کا بیان تھا، ان کا خطاب تھا۔ تو سب سے پہلے تو میں حضرت والا کو دامت برکاتہم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے توحیدانہ انداز میں توحید کو اور اسلام کو پیش کیا، یقیناً وہ مبارکبادی کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جو جرأت مندانہ انداز میں جو ایک مسلمان کا حقیقی خطاب ہونا چاہیے، اس انداز میں حضرت دامت برکاتہم نے خطاب فرمایا۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں ان کا بیان نہ آیا ہوں، تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں اور اس کی دلیل بھی بیان کر دوں۔ حضرت مدنی دامت برکاتہم نے فرمایا، اصل میں انہوں نے یہ بات کیوں کہی، وہاں اسٹیج پر یہ باتیں کیوں کہی اور کس پس منظر میں کہی۔ دراصل ہمارے ملک ہندوستان میں ابھی کچھ سالوں سے مختلف لیڈروں کی طرف سے اور سیاسی جماعت کے تعلق، بہت سی جماعت ہے جو سیاست سے تعلق رکھتی ہے، اس کے کچھ افراد یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ گھر واپس آ جاؤ، گھر واپسی کا بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں گھر واپس آ جاؤ، گھر واپسی کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو فی الحال ہندوستان میں ہیں، یہ اصل میں مسلمان نہیں تھے، یہاں پہلے ہندو رہتے تھے، پھر ہندوؤں سے ان کو مسلمان بنایا گیا۔ تو گھر واپسی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمانوں دوبارہ ہندو بن جاؤ، اور جو تمہارے پوروج تھے، تمہارے باپ دادا تھے، تمہاری پچھلی جو پیڑھی تھی وہ چونکہ ہندو تھی، تو تمہیں بھی ہندو ہونے چاہیے، تم تو اصل میں ہندو ہو، بعد میں مسلمان بنے۔ تو اس پس منظر میں حضرت دامت برکاتہم نے کہا کہ ہماری گھر واپسی کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو گھر واپس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان تو اپنے گھر ہے، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو گھر واپسی کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے اس پس منظر میں تاریخی باتیں بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم کو بھیجا گیا، اور وہ بھی ہندوستان میں۔ حضرت آدم ہی کو ہندو لوگ جو ہے وہ منو کہتے ہیں، اور ہم اس کو مسلمان آدم کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے بندے ہیں، سب سے پہلے اوتار ہے، سب سے پہلے نبی ہے۔ ہندو بھی ان کو مانتے ہیں اور مسلمان بھی ان کو مانتے ہیں۔ تو ہندوستان میں ان کو خاص طور سے اتارا گیا تھا۔ چنانچہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما اہبط اللہ آدم الی الارض الہند، کہ ان دنیا میں سب سے پہلے جس انسان کو بھیجا گیا وہ آدم ہے، اور ان کو بھیجا گیا تھا کسی دوسرے ملک میں نہیں بلکہ اسی ملک ہندوستان میں۔ تو حضرت آدم، اور چاہے دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لو کہ منو، ہمارے یعنی مسلمانوں کے بھی پوروج ہے اور ہندوؤں کے بھی پوروج ہے، جو مسلمان نہیں ہیں ان کے بھی پوروج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ منو کا
اور آدم کا کیا مذہب تھا، وہ کس کی عبادت کرتے تھے، وہ کس کو مانتے تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا۔ تو جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ منو کا اور حضرت آدم کا جو مذہب تھا وہ توحید تھا، یعنی اللہ کو ماننے کا، خدا کو ایک ماننے کا، اور وہ اس بات کی لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی پوجنے کے قابل نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو جب اصل پوروج منو ہوئے اور حضرت آدم ہوئے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق کون ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق تو ہم ہوئے نا، اپنے پوروج کے مطابق تو مسلمان ہوئے، نہ کہ دوسرے جو مسلمان نہیں ہیں۔ تو پوروجوں کے مطابق تو مسلمان ہوئے، نہ کہ دوسرے، تو گھر واپسی مسلمانوں کو کرنی چاہیے، یا وہ ان کو کہ جو مسلمان نہیں ہیں، جو منو کے طریقے پر ہے، جو آدم کے طریقے پر ہے، ان کو گھر واپسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس کے راستے سے ہٹ گئے ہیں تو ان کو گھر واپسی کی ضرورت ہے، اور منو کے اور آدم کے راستے پر آنے کی ضرورت ہے۔ اب پھر ایک بات حضرت مدنی دامت برکاتہم نے یہ بھی بتلائی کہ لوگ ہٹ گئے تھے ان کے راستے سے۔ اصل میں ہوا تھا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے، نہ کسی اور کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ اب وقت گزرتا گیا، ان کی نسل بڑھتی گئی، کچھ سلسلہ یوں چلتا رہا، دنیا آباد ہوتی رہی۔ کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ اپنے پوروجوں کو یاد رکھنے کے لیے ان سے محبت میں، عقیدت میں ان کی مورتی اور تصویر بنائی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، اپنے دادا کی فوٹو دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ ہمارے دادا تھے، یہ ہمارے نانا تھے، یہ ہماری نانی کا فوٹو ہے، اور یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا نیچر ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے اور اپنے پوروجوں سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ تو ان کی یادگار کے طور پر آج بھی سلسلہ یہ ہے کہ فوٹو رکھتے ہیں، تصویر رکھتے ہیں، ان کی پکچر رکھتے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی انسان کا نیچر تھا اور آج بھی انسان کا نیچر ہے۔ تو حضرت آدم کے بعد کچھ سالوں میں یہ ہوا کہ لوگوں نے صرف محبت میں اپنے پوروجوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کی مورتی بنائی۔ لیکن جب یہ سلسلہ بڑھنے لگا، لوگ اپنے پوروجوں کی مورتی اور تصویر بنانے لگے، تو آہستہ آہستہ ان کی محبت اور عقیدت میں لوگوں نے ان کی پوجا بھی شروع کر دی۔ یہاں سے یہ جو منو کا طریقہ تھا، جو آدم کا طریقہ تھا، اب کچھ سالوں بعد، ان کے انتقال کے بعد، ان کی ڈیتھ کے بعد، ان کے مر جانے کے بعد، لوگ منو کے اور حضرت آدم کے طریقے سے ہٹ گئے، اور اس کا سلسلہ ایسے شروع ہوا۔ پہلے تو مورتی اور تصویر بنائی صرف محبت میں، جیسا آج بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر وہ اتنا بڑا سلسلہ کہ لوگوں نے پھر ان کی پوجا اور عبادت شروع کر دی۔ یہاں سے یہ پوجا کا سلسلہ شروع ہوا، مورتیوں کا، اور دوسرے یعنی لوگ منو کے راستے سے ہٹ گئے اور حضرت آدم کے راستے سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے اوتار، جن کو نبی بھی کہتے ہیں، پیغمبر بھی کہتے ہیں، وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے کہ دیکھو بھائی، جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ منو کا راستہ نہیں ہے، یہ آدم کا راستہ نہیں ہے۔ آدم کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کو صرف ایک مانو، خدا کو ایک مانو، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اور یہ سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کا بھیجتے رہے، اوتاروں کا بھیجتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد عربی یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ کوئی نئی بات بتلانے کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نئی بات بتلانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، صرف وہی کام کرنے کے لیے آئے تھے جو اور نبیوں نے کیا، لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ منو کا طریقہ نہیں، یہ آدم کا طریقہ نہیں ہے، یہ تم بھٹک گئے ہو۔ منو کا اور آدم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایشور کو مانو، اپنی پیشانی، اپنا سر
صرف ایک خدا کے سامنے، ایک اللہ کے سامنے کرو، اپنے ایک اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ یہ بات بتلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی ہے، میں نے کچھ اپنی طرف سے نئی بات نہیں بتلائی، صرف حضرت مولانا مدنی دامت برکاتہم کی بیان کی تھوڑی سی وضاحت کری ہے، تشریح کری ہے۔ اور انہوں نے اس پس منظر میں یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے پوروجوں کی طرف لوٹ آؤ، گھر واپسی کراؤ، تو بھائی گھر واپسی کی ضرورت کسے ہے؟ دیکھ لو آپ، اب خود فیصلہ کر لو۔ سب سے پہلے پوروج، سب سے پہلے ہمارے جو انسان تھے باپ دادا میں، وہ منو تھے، حضرت آدم تھے، تو ان کے راستے پر تو مسلمان پہلے سے ہی ہے۔ جو لوگ منو کے راستے پر نہیں ہیں، ایک خدا کو نہیں مانتے، ایک صرف اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا دے، وہ اپنے پوروج کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، ان کو گھر واپسی کی ضرورت ہے۔ تو ایک مسلمان کا جو خطاب ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی جو جرأت ہونا چاہیے، جو پیغام ان کے ہونا چاہیے، ایک حقیقی مسلمان کی جو ذمہ داری ہونی چاہیے، ہمارے مرشد، ہمارے پیر، ہمارے بزرگ، ہمارے سرپرست حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے وہ حقیقی کردار ادا کیا، اور جو ان کی ذمہ داری تھی مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ اپنی دعوت کو، اپنے پیغام کو، اپنے نظریے کو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور میں حرف بحرف حضرت مدنی کی تائید کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، ان کی صحت میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اور خود حدیث شریف میں بھی ہے، جیسا کہ میں نے حدیث شریف بیان کی تھی آپ کے سامنے، کہ ابن عباس سے یہ روایت ہے اور مستدرک حاکم میں ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم کو اتارا گیا تھا، جمعے کے دن اتارا گیا تھا، سورج چھپنے سے کچھ وقت پہلے، یعنی عصر اور مغرب کے بعد، عصر اور مغرب کے درمیان حضرت آدم کو سرندیب کی پہاڑی پر اتارا گیا تھا۔ تو پوروجوں کے طریقے پر ہم تو پہلے سے ہی اپنے گھر ہے، جو منو کے راستے پر نہیں ہے ان کو گھر واپسی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی حضرت مدنی کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔